پاکستان کر رہا ہو یا ہندوستان کر رہا ہو، وہ آتنکوادیوں کی ایک فہرست پیش کی ہے کہ جناب والا یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کو یہاں رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، اور جو ہے نا پال رہے ہیں ہم ان کو۔ اور اس میں بڑا مشہور و معروف نام ممبئی کے ڈان داؤد ابراہیم صاحب جو ہیں، وہ کلفٹن کراچی میں گھر نمبر اتنے میں رہتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ مطلب کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک چیز کو جو آپ مسلسل جھٹلاتے چلے آئے ہیں، آپ دھوکہ دیتے آئے ہیں دنیا کو، آپ انکار ہی رہے ہیں، اور آج آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ دس از ریئلی امبیرسنگ فار اینی اسٹیٹ ان دا ورلڈ کہ آپ کے پاس دہشت گرد پہ دہشت گرد برآمد ہوتے چلے آتے ہیں۔ ایبٹ آباد کا اسامہ بن لادن ہو، احسان اللہ احسان ہو، حافظ سعید ہو، ڈان ابراہیم ہو، داؤد ابراہیم ہو، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے برآمد ہو رہے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ فیٹف کی لسٹ سے باہر نکل جائیں گے، گرے لسٹ سے آپ پاک صاف ہو کے نکل جائیں گے؟ بھائی پالا تو آپ نے اتنے عرصے تک ہے، آپ نے اتنے دھماکے کرا دیے ہندوستان میں، اور اب کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ لیے، انہوں نے پکڑ بھی لیے۔ دیکھیے بات یہ انیس بھائی کہ آپ نے بات کی امبیرسمنٹ کی، شرم کی بات کی، تو یہ جو ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہر ہے اس کا ہی کنٹرول ہے پاکستان پہ۔ ان کے بارے میں آپ کے شوز میں بھی اور ادھر ادھر بھی ایک پنجابی کا وہ محاورہ یا وہ جو جوک ہے وہ اکثر پیش کرتا ہوں کہ عزت آنی جانی شاید بندہ ٹیٹ ہونا چاہیے۔ اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، کوئی پہلی بار نہیں ہوا یہ، جن کو جب کبھی فیٹف کا مسئلہ ہو یا ورلڈ بینک کا مسئلہ ہو، آئی ایم ایف کا مسئلہ ہو، تو جن کو یہ تھوڑے سے آئی واش کے لیے ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، وہی ان کے گھر دماد ہوتے ہیں۔ جی وہی مطلب حافظ سعید کے لیے لیموزینز آ رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ لیموزین تو بہت چھوٹی چیز ہے مسٹر داؤد ابراہیم کے لیے، وہ تو آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں، مطلب آپ کے جو پرانے شہر میں، اب تو آپ کا اور جی میرا جی شہر یہی ہے۔ جی تو وہ خیر وہ تو ویسے بھی بہت رچ آدمی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریاست پاکستان کو وہ خود کیوں نہیں چلاتے۔ ابھی ہم اکنامکس کی بات کر رہے تھے، تو وہ تو ون آف دا کچھ ریچسٹ۔ نہیں تو سندھ کو ہی چلا لیں کم از کم، جہاں وہ رہتے ہیں اور وہ مطلب وہاں پلتے ہیں۔ ہمارے جاوید مرزا صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں وہ، اور مطلب ان کی تو اب رشتہ داریاں ہو گئی ہیں اس زمین پہ، اس دھرتی سے وہ تو وابستہ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے، میرا خیال ہے گور صاحب کہ ایسا تو نہیں انہوں نے معافی افی مانگ لی اللہ میاں سے، بولا کہ جی میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، مجھے جو ہے نا مجھے اب یاد الہی میں ساری زندگی گزارنے دیں۔ وہ ابھی کوئی حال ہی میں پاکستان کی ایکٹریس کے حوالے سے ان کے بہت زیادہ سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، جی اچھا، تو تو ہو سکتا ہے ان کو بھی نیک کرنے کے چکر میں، کیونکہ ہمارے تو ایکٹریسز بھی نیک ہو جاتی ہیں نا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جا کے، چاہے وہ وینا ملک ہوں یا کوئی اور ہوں۔ ہاں پتہ نہیں وہ ایسا ہی کوئی نظام ہے۔ چلیے یہ تو خیر ان کے پرسنل معاملات ہیں، ہم اس پہ کیا کمنٹری کریں گے۔ طارق کمنٹری جمیل سے یاد آیا کہ طارق جمیل عامر خان سے بھی بہت ملے ہیں، ہندوستان کے جو اداکار ہیں نا، اور عامر خان کو بھی بڑا قریبی لگاؤ ہے ہمارے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی تاریخ سے، مسلمان علماء سے، مولانا طارق جمیل سے، ترکی کی جو ہے خاتون اول جو ہیں فرسٹ لیڈی، ان سے، اور یہ مطلب کھاتے پیتے رہتے جو ہے وہ ہندوستان کا ہے، اور راگ الاپتے ہیں وہ طارق جمیل کا اور پاکستان کا۔ تو یہ کون سے خان ہیں، یہ کون سے دیش بھکت ہیں، مجھے ذرا سمجھائیں تو صحیح۔ بلکہ میں یہ اپنے جو نیچے کامنٹ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ جی جو لوگ کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھوں گا کہ بھائی آپ لوگ اس کو کیسا دیکھتے ہو، آپ بتائیں طاہر بھائی۔ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ عامر خان صاحب کو اسلامک ہسٹری سے دلچسپی ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں، وہ تو سب کو ہونی چاہیے، یعنی صرف اسلامک ہسٹری سے نہیں، پوری ہسٹری سے ہونی چاہیے۔ اسلامک ہسٹری از اے پارٹ آف ہیومن ہسٹری، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن واقعی طارق جمیل کے ساتھ آپ کی رغبت ہو اور پھر آپ بھارت کے ٹاپ کے اداکار بھی ہوں، ڈائریکٹر بھی ہوں، اور میں تو ان کی ایکٹنگ کا، ان کی ڈائریکشن کا بہت قدردان ہوں، لیکن یہ جو ان کے کھوکھلے رویے ہوتے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بس یہ جو ایکٹرز ہیں ان کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ بالکل نہیں ہوتی، بلکہ انٹلیکچوئل آنیسٹی بھی نہیں ہوتی۔ ان کو صرف اور صرف اپنی سو کالڈ پاپولیرٹی چاہیے، اور پاپولیرٹی کے ساتھ ان کا پیسہ جڑا ہوتا ہے، جتنے پاپولر ہوں گے اتنا پیسہ ان کو ملے گا۔ تو یہ رویہ ہے سبھی ایکٹرز کا، سبھی بڑے فنکاروں کا نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے فنکاروں کا تو ہوتا ہے، کھل کے سامنے آ جاتا ہے نا پھر وہ۔ چونکہ طارق جمیل سے عقیدت رکھنا ان کی دو وہ وجوہات کی بنیاد پر شاید بڑی اچھا خطرناک ہے۔ ایک تو ظاہر ہے مطلب یہ بھارت کے ٹاپ کے ایکٹر ہیں تو ان کا بنتا نہیں ہے پاکستان کے،
میں کہتا ہوں اگر طارق جمیل نامی کوئی شخص بھارت کا بھی کوئی ایسا کوئی ہو جسے کہتے ہیں پیر سا بنا ہوا ہو، کوئی ہوش و حواس رکھنے والا شخص یا کوئی ہوش و حواس رکھنے والا مسلمان کیسے ان کی پیروی کر سکتا ہے جی اتنے جی، بڑے ڈرامہ کی؟ جو لوگ ان کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ طارق جمیل جو ہیں وہ پاکستان کے سرکاری جو ہیں وہ ملا ہیں، اور آئی ایس آئی کے ملا ہیں، عمران خان کے ملا ہیں، اور ان سے وابستگی رکھنا عامر خان کے تو ہم بھی فین تھے، اور لیکن شاید انہوں نے جو وہ گانا گایا تھا کہ پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا، نام بدنام کرے گا یا نام کرے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو فین کی بات ہوتی ہے نا، فین تو ہم بالی ووڈ کے بہت سارے لوگوں کے بھی ہیں، میں تو جاوید اختر صاحب کا بھی ایک ہمارے زمانے تک بڑا فین رہا جب وہ بڑے اچھے اچھے گانے لکھتے تھے، لیکن جب وہ گانے لکھتے لکھتے وہ ڈفرینٹ بینڈ بجانے لگ گئے تو پھر وہاں پہ مجھے ان سے بھی تھوڑا سا اعتراض ہو گیا، اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں یہ ہندوستان میں جو دوہرے رویے رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، سر ایک طرف تو موقع آتا ہے تو وہ وندے ماترم اور دیش بھکت بن جاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر جو ان کے تعلقات اور جو ان کی کنیکشنز ہیں وہ کبھی نہ کبھی کھل کے سامنے آ ہی جاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غدار صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اپنی پرائیورٹیز، اپنی نیشنل انٹرسٹ اور اپنی پالیسیز کو سامنے رکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی فنکار ہو، اداکار ہو، گلوکار ہو یا شاعر ہو جاوید اختر جیسا۔ جی بالکل آپ درست کہتے ہیں۔ میں طارق جمیل جیسے لوگوں کے حوالے سے ایک بات میں یہاں ضرور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ان کا بھاشن آپ 5 سے 10 منٹ سن لیں، آپ کو ان کی بیک گراؤنڈ جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بھاشن خود ہی بتاتا ہے کہ یہ کتنے کھوکھلے اور کتنے بڑے ڈرامے لوگ ہیں۔ جی عامر خان کی صورت میں وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک بھارت کے ٹاپ فنکار ہونے کے ناطے، ویسے ہی ایک جو پاکستانی آئی ایس آئی کے ملا کی جو ہے وہ پیروی کرنا بنتا نہیں، اگر وہ نہ بھی ہوں، جیسا کہ میں نے کہا وہ بھارت کے بھی فرض کیجئے اگر کوئی پیر ہوتے، تو اس طرح کے خیالات رکھنے والوں کے پیچھے کوئی ایک فائن ایکٹر کیسے جا سکتا ہے؟ اگر جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب اس کا اپنا کھوکھلا پن ہے۔ اسی طرح پرابلم ان کی ترکی والوں کے ساتھ آن بورڈ جانا ہے۔ بھئی ترکی کی یہ جو رجیم ہے یہ ورس رجیم ہے، جی جنہوں نے مطلب ابھی ریسنٹلی وہ ہاگیا صوفیہ جو چرچ تھا اس کو مسجد میں بدل دیا۔ کتنے شرم کی بات ہے، یعنی یہ رستے کھولتے ہیں دنیا کے لیے کہ جی ان کے اوپر اٹیک ہوں۔ پھر جیسے دیکھیے نا، بابر آیا تھا آج سے 500 سال پہلے، اور بابر کے کچھ وزیروں نے وہ بابری ماسک جو بھی بنائی، تو وہ ایک مندر کے اوپر وہ کام کیا، تو کتنے شرم کی بات تھی۔ اب وہی کام ایک اور ترک نژاد، یعنی ترکی کا آدمی، بابر بھی ترک نژاد تھے، ایک اور ان کے وزیر بھی ترک نژاد تھے، اور ایک اور ترکی کا اب صدر یہ کام کرتا ہے، اور پھر آپ انہی کی تعریف کیے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ترکی میں اپنی فلموں کی پروڈکشن کے لیے ان کی معاونت لیتے ہیں، تو یہ ایک شیم کی بات ہے۔ یا اسی اگر طرح عامر خان نے چین وہاں میں یہ سوال بہت اٹھایا بڑے ہیں ہوتا سٹار، تو کہ چین کی چرچ بھی کو آپ نے مدد لیں گے۔ مسجد میں کیوں بدل دیا، یا تو عامر خان نے سوال اٹھایا ہوتا ہے میڈم کے سامنے تو چلیں بات بنتی ہے۔ ہاں آپ نے ذکر کیا بابر صاحب کا اور بابری مسجد صاحب کا، مسجد کا، تو معاملہ یہ ہے کہ ٹویٹر پہ بڑا ایک مزاحیہ سا ایک ٹویٹ مجھے دیکھنے کو ملا، جس میں کہا کہ بھائی اصل میں بابری مسجد تو وہاں پہلے سے تھی، کسی نے اس کے نیچے جا کے مندر بنا دیا تھا، پتہ نہیں کیسے انڈر گراؤنڈ ٹیکنالوجی اس زمانے میں تھی۔ تو مطلب عقل کے ہوش کے ناخن نہیں لیتے کہ آرکیالوجسٹ نے، دنیا کے معینات آثار قدیمہ کے لوگوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہاں پر جو تھی وہ جنم بھومی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مسجد کی شرنگیزی اور فساد شروع کیا گیا تھا ایک بادشاہ کی طرف سے، جس کا اسلام سے بھی کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں تھا، نہ کبھی ان کو پتہ تھا کہ اسلام ہے کیا۔ تو وہ ایک ایسی کہانی ہے کہ مطلب یہ تاریخ کے وہ شرمناک باب ہیں، سیاہ باب جسے کہنا چاہیے کہ ڈارک چیپٹر آف دا ہسٹری، کہ جو ہمیں مسلمانوں کو شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے جو بادشاہوں نے اور آپ کے جو اکابرین تھے انہوں نے کیا کام کیا تھا۔ بیک ٹو دی طارق جمیل صاحب، میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے ریاست کی جو لاؤڈ سپیکر ہیں وہ بن کے کردار ادا کیا، انہوں نے پاکستان کی غریب عوام کو جن کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے وہ منورنجن پیش کیا ہے 70 اور 72 حوروں کی شکل میں، انہوں نے سیکس مارکیٹ کی وہ مارکیٹنگ کی ہے
کہ میں بتا نہیں سکتا کہ لوگ کس طرح سے جو کم علم کم سوچ رکھنے والے نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو پھاڑنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو یہاں نہیں ملی تو وہاں جا کے مل جائے گی، بہتر ہو رہے ہیں ہم کو. یعنی کہ ریلیجن وٹ مولانا از سیلنگ از بیسڈ آن سیکس. دس از اگین ہم سب کے لیے امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ یہ ریلیجن سیکس بیسڈ نہیں ہے جس کو سیکس بیسڈ بنا دیا گیا ہے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے وہ مولانا طارق جمیل نے تو ایک حرم سا بنایا ہوا ہے نا، بلکہ ایک ایسی سیکس کلب سی بنائی ہوئی ہے جو ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو جو فیسینیٹ کرتے ہیں بیچارے غریب لوگوں کو، اور ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کو تو پھر بھی مولانا طارق جمیل کی قربت بھی نصیب نہیں ہوگی. قربت تو مولانا طارق جمیل کی نصیب ہوگی عمران خان صاحب کو، جو پہلے ہی اس کلب کے ہیں، ہمیشہ سے اس کلب کے ہیں. تو اس طرح کی جو ایلیٹ ہے وہ اب طارق جمیل صاحب نے جس طرح کی کلب بنائی ہوئی ہے وہ ایلیٹ کو یہ سہولت ملے گی. اب پتہ نہیں، ذرا میرے الفاظ سخت ہو گئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ طارق جمیل صاحب کس قسم کا کاروبار کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ؟